نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی اسکوپ ٹی وی۔ ناظرین، ہماری زندگی میں اکثر اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس کے آگے سب ختم ہیں یا ہم ہمت ہار دیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اب دوبارہ ایسا کبھی کوئی موقع نہیں آئے گا کہ ہم دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں یا اپنا جو ایک سٹارٹ ہے وہ لے سکیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی بچے سے ملوانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے عظیم عاشق علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو عمر ہے وہ کتنی ہوگی، بہت کم عمر یہ بچہ ہے، اور اس کی آپ جب کہانی سنیں گے کہ اس سے زندگی کی جو کم ترین عمر ہے اس میں کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں، اس میں اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑا ہے، اور اس نے کیسے خود کو سنبھالا ہے اور حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ جاننے کے بعد آپ مطلب کافی جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کو ایک حوصلہ ملے گا، یا ان کے لیے ایک یہ مثال بنے گی کہ کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی آ کے ہمت نہ ہاریں، اور یقین مانیں کہ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے کہ جو مشکل حالات سے گھبرا کے کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، اس کی کیا کہانی ہے وہ آپ جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظیم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک بھیا، آپ سنیں؟ شکر اللہ کا، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ عظیم، آپ کی اس وقت عمر کتنی؟ 16 سال۔ 16 سال آپ کی عمر ہے۔ والدین حیات ہیں؟ نہیں بھائی، والدین بچپن میں فوت ہو گئے۔ بچپن میں فوت ہو گئے تھے؟ کیا عمر تھی جب آپ کے والدین؟ 6 سال۔ 6 سال؟ جی۔ اچھا، اگر آپ برا نہ منائیں میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس طرح آپ کے والدین کی جو ڈیتھ ہوئی ہے؟ گھر میں جھگڑا ہوا تھا، والدہ نے تیزاب پی لیا تھا، تو والد جو میرے تھے ویلڈنگ کا کام کرتے تھے، تو دکان پہ گئے ہیں، رات میں کسی کو شیطانی کی ہے کسی نے، صبح دکان پہ گئے ہیں تو ساری دکان کو آگ لگ گئی تھی، تو میرے والد صاحب کو بھی آگ لگ گئی تھی، جسم جل گیا تھا۔ آپ کے والد کی رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، میرے والدین جو تھے نا اتنے اچھے انسان تھے نا، میری والدہ بھی اور میرے والد، نہ کسی کے ساتھ کچھ کیا، نہ کسی کو کبھی چھیڑا، اپنے آپ میں رہتے تھے۔ اپنے آپ پہ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا اس وقت آپ گھر میں کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ دادو، بڑا کون ہے آپ کا؟ دادو۔ دادو ہیں؟ جی۔ کوئی بڑا بہن بھائی نہیں ہے آپ کا؟ ایک بہن ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، بھائی جو ہے اس کی بھی شادی ہوئی ہے، وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ چھوڑ کے چلا گیا؟ جی۔ اس سے کبھی خیر خبر نہیں لی آپ کے؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں؟ نہیں۔ کتنا بڑا ہے وہ آپ سے؟ وہ مجھ سے 4 سال بڑا ہوگا۔ عید ہوتی ہے نا، وہ کبھی عید ملنے نہیں آیا کہ میں عید میلا ہوں یا دادوں کو ملنے چلے گئے، کبھی نہیں آیا۔ 2 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اس کی شادی ہوئی تھی نا 1 ماہ بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا ہمیں۔ اور کوئی چاچے تائی بھی نہیں آپ کے؟ نہیں بھائی۔ اکیلے آپ دادی کو سنبھالنے والے؟ جی۔ مجھے یہ بتائیے گا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں بھائی کلفے کا کام کرتا ہوں، سیکھ رہا ہوں ابھی کام۔ اچھا، بنانا سیکھ رہے ہیں؟ جی جی۔ کن کے ساتھ، کون لوگ ہیں؟ ہے بھائی، گاڑی شو میں جاتا ہوں کام پہ، ادھر صبح 8 بجے جاتا ہوں، شام 6 بجے 7 بجے مجھے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اور کیا سیلری ہے آپ کی؟ 18,000۔ 18,000 سیلری؟ جہاں پہ رہ رہے ہیں گھر آپ کا اپنے؟ نہیں بھائی، رینٹ کا ہے؟ رینٹ کا۔ کتنا رینٹ ہے اس کا؟ 7,000۔ 7,000 رینٹ ہے، اس کے بعد آپ کو تقریباً 11,000 بچتا ہے۔ 11,000 میں مہینے کا بل، بجلی، گیس کا، کھانا پینا کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ بس یہ اللہ نظام چلا رہا ہے بھائی، ایک انکل ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور تو میں کام کرتا ہوں، بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا زندگی میں کبھی ایسی سوچ آئی کہ جب لگا ہو کہ نہیں اب تو مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تھک گیا ہوں، یا میرے بھی ہمت نہیں رہی، یا کبھی کوئی ایسی سوچ آئی ہو کہ بندہ کسی غلط راستے کی طرف جانے کا سوچے؟ نہیں بھائی، میری دادو نے نا مجھے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ جو کام کرنا ہے، کھانا ہے نا، وہ حلال کی کمائی کا کھانا ہے، حرام کی کمائی کا نہیں کھانا۔ میری دادو نے مجھے اتنی تربیت دی ہے کہ کام پہ لگو، کسی کو دیکھ کے جلنا نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اپنی محنت کرو، ایک دن ایسا آئے گا آپ کو بھی اللہ مقام دے گا۔ ناظرین، آپ نے بچے کی بات سنی ہے کہ اکثر اوقات اسی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو جب اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو یا وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں،
یا وہ کرائم کی طرف جانا پسند فرماتے ہیں، شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ بچہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، اپنی حلال کمائی کما رہا ہے، اور اس بات کو اسے فخر ہے، اسے کوئی اس بات میں نہ شرم ہے نہ اسے اس بات کا کوئی افسوس ہے. اچھا، ماں باپ کی یاد تو یقیناً آپ کو آتی ہوگی. جی جی بھائی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس نے کبھی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، یا کبھی کہا ہو کہ کوئی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہو گیا یا ماں کی طرف سے ہو گیا کہ ہم جو تیرے ساتھ ہیں؟ بھائی جو نانو ہے نا، میری نانا، انہوں نے تو ہمیں کبھی ملا بھی نہیں ہے. نہ ہم جاتے ہیں نہ وہ آتے ہیں. ان کے گھر شادی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی خوشی کا دن ہو، انہوں نے نہ کبھی ہمیں بلایا. تو ایک میرے چاچو فوت ہو گئے ہیں، ایک میرے چاچو ہیں جو کبھی آتے ہیں ہمارے گھر. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں خوشی غمی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ایک میرے چاچو تھے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ ہمارے ساتھ یعنی کہ اچھا سلوک اتفاق کرتے تھے. مجھے یہ بتایا آپ کتنا پڑھے لکھے؟ میں بھائی 8 کلاس پڑھا ہوں، 8 تک. اس کے بعد مطلب پڑھ نہیں سکے اپنا؟ بھائی بس جو ہے نا رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، بس دادوں نے سنبھال لیا. تب اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں پڑھ پاؤں. پھر میں نے کوشش کیا کہ میں کام سیکھ لوں کوئی. پھر میں کام سیکھتا تھا موٹر سائیکلوں کا. پھر وہ بھی استاد نے دکان کافی دور ڈال لی، پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر میں 2-3 سال فارغ رہا ہوں. اب میں نے 1.5 سال ہو گیا جی میں نے کام شروع کیا کلفے کا. اچھا عظیم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آواز بڑی پیاری ہے، آپ نعت خوانی کا بہت شوق رکھتے ہیں. جی جی کب سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ کب سے یہ شوق ہے؟ بچپن سے بھائی. بچپن سے ہے. اچھا، ہمیں کوئی اپنی پیاری سی آواز میں اپنی نعت سنائیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا گے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ. خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا. خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی خوبصورت ادائیگی تھی اس بچے کی، اور یقیناً میں اپنے آنسو جو ہے اس وقت بڑی مشکل سے جب روک کے بیٹھا ہوا جب اس کے یہ الفاظ تھے کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. اور یقیناً اس بچے کا واقعی یہ اس وقت عالم ہے کہ
واقعی یقیناً اس بچے کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہی سب سے بہترین آسرا ہے۔ میں ناظرین جو ہمارے سننے والے ہیں، ابھی جیسے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سلطان الانبیاء کی ولادت کی یہ خوشی کے ایام چل رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم نے ان نعت خوانوں کو بلانا ہے کہ جنہوں نے ہم سے لاکھوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ آقائے دو جہاں کا جو ذکر بابرکت ہے اس کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے وہ لاکھوں میں آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، پھر اس کے نخرے وہ الگ سے دکھائیں گے کہ گویا وہ رسول اللہ پہ توبہ نعوذ باللہ احسان کر رہے ہیں اور آپ پہ احسان کر رہے ہیں ان کا ذکر کر کے، ان کو لاکھوں دے کے، ان کے نخرے برداشت کر کے آپ ان کو پڑھاتے ہیں۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بچے کی آواز ان سے کم ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے کہ اس بچے کی آواز ان سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے جو الفاظ تھے ان میں جو تاثیر تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی، یقیناً جو لاکھوں روپے لینے والے نعت خواہ ہیں ان میں وہ نظر نہیں آتی۔ آپ اگر ان کو لاکھوں دیتے ہیں، اگر چند ہزار دے کے اس طرح کے جو نعت خوان ہیں ان کو اپنی محفل میں بلائیں، ان کو پروموٹ کریں، تو شاید میرا خیال ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ سے بھی رسول اللہ خوش ہوں، کیونکہ رسول اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ میرے بعد جو ہے یتیموں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ کی جو آخری وصیت تھی وہ یہی تھی کہ یتیموں کے حق میں ڈرتے رہنا۔ تو بطور مسلمان میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف جو سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ میرے میں اب ہمت نہیں رہی کہ میں یہاں پہ کچھ اور کہہ سکوں یا کوئی اور الفاظ میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میرا جو دل ہے وہ بہت اس لڑکے کی کہانی سن کے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ میں بس مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آگے اس کو کیسے جاری رکھوں انٹرویو کو، اسی لیے ہم اس کو یہاں پہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیں گے۔ عظیم آپ کچھ پیغام دینا چاہیں آخری اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اتنے سوسائٹی میں امیر لوگ ہیں، جتنے مجھے سپورٹ کریں گے، یہ تو اللہ نے ان کو جزا دینی ہے۔ جو مجھے سن رہے ہیں وہ مجھے زیادہ سے زیادہ فالو کریں، بھائی کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں مجھے بھی بلایا کریں، میں بھی نعت ہی پڑھتا ہوں حضور پاک کی، نہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، وہ جو میرے حق میں ہوگا وہ مجھے آپ دینا چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں، نہ میں لاکھوں کی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ وہ دوسرے نعت خان ہیں وہ اپنی سائڈ پہ ہیں۔ آج کل کے نعت خانوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے کہ محفلوں پہ جانا ہے، لاکھ روپیہ کمانا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر جا کے وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے اچھی روٹی لاؤ، ہمارے لیے یہ لاؤ، ہمارے لیے بوتلیں منگواؤ، یہ منگواؤ۔ میرا یہی کہنا ہے کہ جو محفلیں کرواتے ہیں وہ ہم جیسے نعت خانوں کو بھی یاد رکھا کریں، بڑے نعت خانوں کو نہ یاد رکھا کریں انشاءاللہ۔ اور آپ کو یقین مانے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بہترین اجر ملنے والا ہے، دنیا والے تو کوئی اجر نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیت صاف ہے، آپ محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جب حالات بدلے گے۔ حالات کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ آج زوال ہے تو کل کو عروج بھی آتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو آپ نے بس ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ ناظرین اپنے میزبان سید حمزہ عباس کو اجازت دیں، ملاقات ہوگی دوبارہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔